کوفے کے زندان سے رہا ہونے کے بعد مختار یزید کی موت تک مکے ہی میں رہے۔ 14 ربیع الاول 63 ہجری کو یزید واصل جہنم ہوا۔ اس کی مدت حکومت 2 برس 8 ماہ تھی۔ 40 برس سے بھی کم عمر پائی۔ یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، لیکن مروان نے جلد ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ پہلے اسے حکومت سے دستبردار ہونے پر آمادہ کیا، خود حکومت سنبھالی، پھر اس کی ماں سے شادی کر لی اور معاویہ کو قبرستان بھجوا دیا۔ شام میں تو مروان حکمران ہو گیا، لیکن عراق اور مکے میں مروان کو تسلیم نہ کیا گیا۔ مکے میں ابن زبیر نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ بصرہ میں ابن زیاد خود مختار بن گیا۔ اب کوفے والوں نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ ہمارے وظائف تو بند ہو گئے، چنانچہ انہوں نے نصرت فرزند رسول نہ کرنے پر کف افسوس ملنا شروع کر دیے۔ وہ محبان علی جو ابن زیاد نے زندان میں ڈال رکھے تھے اور شہادت مظلوم کربلا کے بعد انہیں رہا کر دیا تھا، وہ سب اس طاق میں تھے، چنانچہ انہوں نے کف افسوس ملنے والوں کے افسوس کو مزید ہوا دی۔ ابن عرق کہتا ہے کہ اس زمانے میں مکے میں میری ملاقات مختار سے ہوئی۔ میں نے پوچھا، یہ تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ مختار نے کہا، ابن زیاد کے تشدد کا بقیہ ہے۔ اے ابن عرق، تجھے معلوم ہے فتنے کا جو شعلہ بنی امیہ نے فرزند رسول کے قتل سے بھڑکایا ہے، اب اس کی سلگتی چنگاریاں امت مسلمہ کے ہر گھر میں پہنچ رہی ہیں۔ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ فساد کی بجلیاں چمک چمک کر کڑک رہی ہیں اور کڑک کڑک کر چمک رہی ہیں۔ سلیمان ابن سرد خزائی جو شرف صحابیت سے بھی مشرف تھا اور رفاقت امام علی علیہ السلام کی سعادت سے بھی فیضیاب تھا، اس نے سب سے پہلے زبان کھولی اور لوگوں کو انتقام فرزند رسول پر آمادہ کیا۔ لوگ تو پہلے ہی تیار تھے، سلیمان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سلیمان کی آواز پر مسیب ابن نخبہ فزاری نے لبیک کہا۔ اسی طرح عبداللہ ابن سعد ازدی، رفاع ابن شداد اور عبداللہ ابن تیمی جمع ہو کر سلیمان کے گھر آئے۔ ان کے ساتھ محبان علی کی خاصی تعداد تھی۔ سلیمان نے حمد و ثناء خالق کے بعد کہا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فرزند رسول کی نصرت سے ہمیں کس کس طرح گھیر کر روکا گیا ہے۔ بعض کو زندان میں ڈال دیا گیا، بعض کو دارالامارہ میں پابند سلاسل کر دیا گیا، بعض کو ان کے گھروں میں نظر بند کر کے پہرے بٹھا دیے گئے اور کچھ کو شہید کر دیا گیا۔ فرزند رسول ہمارے گھر آ کر شہید کر دیے گئے اور ہم تاحال زندہ پھر رہے ہیں۔ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی، آخر ایک دن مرنا تو ہے ہی۔ اگر ایسی موت آ جائے جس سے ہم نبی کونین کے سامنے سرخ روح ہو کر جائیں تو ہمیں اس موت پر فخر کرنا چاہیے۔ رفاع ابن شداد نے کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہمارے دل کی آواز ہے، آپ اللہ کا نام لے کر قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اتفاق رائے ہو جانے کے بعد وہ شیعہ
جو ابن زیاد کے مظالم سے تنگ آ کر کوفے سے مدینے میں منتقل ہو چکے تھے۔ سلیمان نے انہیں خط لکھا اور اپنی دعوت پیش کی۔ خط عبداللہ ابن مالک تائی کو دیا اور اسے تاکید کی کہ خط فقط سعد ابن حذیفہ یمانی کو دینا۔ جب یہ خط مدینے پہنچا اور وہ لوگ حقیقت حال سے مطلع ہوئے تو انہوں نے فوراً سلیمان کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کا جواب لکھ دیا۔ سلیمان نے تبیان ابن تیمی کے ہاتھ ایک خط مثنیٰ ابن مخرومہ کو بھی بھیجا۔ مثنیٰ نے خط پڑھ کر جواب لکھا، ارادہ نیک ہو تو ساتھی حسب منشا مل جاتے ہیں۔ آپ تیاری کریں، میں اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے اشارے کا منتظر ہوں۔ جوں ہی اشارہ ملا، جہاں کہیں کہیں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، اب مزید تاخیر مناسب نہ ہوگی۔ یزید کی زندگی تک تو مکے میں عبداللہ ابن زبیر لوگوں کو یزید سے متنفر کرنے کی خاطر فرزند رسول کے انتقام پر آمادہ کرتا تھا اور ہر تقریر میں آل محمد کی مظلومیت بیان کرتا تھا۔ لیکن جب یزید کی موت کی اطلاع ملی تو ابن زبیر نے پیںترا بدلا اور مظلومیت آل محمد کی نوحہ خوانی ختم کر کے اپنی بیعت کی طرف دعوت دینے لگا۔ چونکہ مکے میں رہائش کے دوران مختار بھی ابن زبیر کی تقریریں سن چکے تھے، اس لیے وہ بھی کافی متاثر تھے۔ مرگ یزید کے بعد جب مختار نے ابن زبیر کے رویے میں تبدیلی دیکھی تو ابن زبیر سے مایوس ہو کر کوفے کا رخ کیا۔ راستے میں مختار کو ہانی ابن ابو ہیہ وداعی ملا۔ مختار نے کوفے کے حالات پوچھے۔ ہانی نے کہا، اگر آج کوفے والوں کو کوئی اچھا قائد مل جائے تو کوفے والے کرۂ ارض پر چھا جانے والے جذبات رکھتے ہیں۔ مختار نے کہا، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں یہ کام کروں گا اور قاتلان حسین کو جلا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ پھر مختار نے ہانی سے سلیمان ابن سرد خزائی کے متعلق پوچھا کہ کیا اس نے ملحدین سے جنگ کی خاطر کوئی عملی قدم اٹھایا ہے؟ ہانی نے کہا، ابھی تک اٹھایا تو نہیں لیکن ارادہ کر رہا ہے۔ مختار آگے بڑھے، نہر ہیرا پر آئے، غسل کیا، لباس بدلا، تلوار گلے میں حمائل کی۔ جمعے کا دن تھا، داخل کوفہ ہوئے۔ کسی قبیلے کی مسجد یا محفل کے قریب سے گزرتے تو سلام دینے کے بعد کہتے، مبارک ہو، میں آ گیا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں۔ ان قریب ہم دوش بدوش قاتلان ذریت رسول سے انتقام لیں گے۔ سیدھا جامع مسجد میں آئے، نماز پڑھی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مختار آ گئے ہیں اور ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ کسی خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ اب امید ہے ہمارے دل کی بھڑاس بھی نکل جائے گی۔ نماز سے فارغ ہو کر مختار اپنے گھر آئے، تمام شیعان آل محمد کے نام پیغام بھیجا کہ مجھے محمد حنفیہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ قاتلان ذریت رسول سے بدلہ لیا جائے۔ تمام شیعہ مختار کے گھر جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا، ہم بالکل تیار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیادت کا اختلاف ہمیں اپنی منزل سے دور کر دے۔ آپ موجود نہ تھے، ہمیں سلیمان ابن سرد خزائی نے
اسی مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ ہم نے لبیک کہہ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ ذرا انتظار کریں اور دیکھیں کہ سلیمان کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ مختار خاموش ہو گئے اور سلیمان کا انتظار کرنے لگے۔ تمام شیعان آل محمد خفیہ طور پر تیاریوں میں مصروف تھے۔ شیعان آل محمد کو 3 طرف سے خطرہ تھا۔ عبد الملک ابن مروان، کیونکہ خود مروان تو 9 مہینے حکومت کرنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اب عبد الملک بن مروان شام کا حکمران تھا، اس سے بھی شیعوں کو خطرہ تھا۔ عبداللہ ابن زبیر سے بھی خوف تھا، اور سب سے زیادہ خطرہ اہل کوفہ سے تھا، کیونکہ اہل کوفہ کی مقامی شیعہ آبادی کو زیاد اور اس کے بیٹے ابن زیاد نے ختم کر دیا تھا۔ کوفے کی 99% آبادی یزیدی تھی، اور یہ تمام میدان کربلا میں ذریت رسول کے خلاف موجود تھے۔ سلیمان ہوں یا مختار، دونوں کی مہم قاتلان حسین کے خلاف تھی، اور اہل کوفہ براہ راست ذریت رسول کے قتل میں ملوث تھے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔